بسم اللہ الرحمن الرحیم قال وبيع الطريق وهبته جائز وبيع مسيل الماء وهبته باطل کہ راستے کی بیع اور اس کا ہبہ کرنا جائز ہے، اور پانی کے گزرنے کی جگہ کا بیچنا اور ہبہ کرنا باطل ہے۔ اب یہاں دو مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ گزرگاہ، اس کو طریق کہتے ہیں، کہ عین راستہ کا بیچنا جائز اور راستہ کا ہبہ کرنا بھی جائز، اور دوسرے یہ کہ پانی کی گزرگاہ مثلا نہر ہے، نالی ہے، تو اس کا بیچنا اور ہبہ کرنا باطل ہے۔ تو دو مسئلے ہیں، مگر دونوں میں بظاہر کوئی فرق نہیں، اور یہاں انسان کے گزرنے کی جگہ بیچنا جائز اور پانی کے گزرنے کی جگہ بیچنا باطل، جبکہ گزرگاہ دونوں ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ ایک انسان کی گزرگاہ ہے اور دوسرے پانی کی گزرگاہ ہے، تو اس میں وجہ فرق کیا ہے؟ اب کہتے ہیں کہ یہاں سے مسئلے کی جو ہے کئی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عین راستہ کی بیع، طریق، عین الطریق، عین راستہ کی بیع، اور ایک یہ ہے کہ راستہ کی بیع نہیں، کہ راستے سے گزرنے کے جو حق ہے اس حق کی بیع، یہ بھی احتمال ہے۔ تو اسی طرح وہ احتمال پانی کی گزرگاہ میں بھی ہے، کہ عین نہر کی بیع یعنی پانی کی گزرگاہ کی بیع، اور ایک تو یہ کہ پانی گزرنے کا جو حق ہے اس حق کی بیع۔ تو یہاں دو صورتیں دونوں کی ہوتی ہیں۔ اب ہر ایک کے اعتبار سے دونوں مجھے فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ راستے کی بیع، اور امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا جامع لفظ استعمال فرمایا کہ دونوں کا احتمال ہے، اس لیے بیع الطریق کہہ رہے، عین طریق نہیں، اور حق المرور بھی نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ راستے کی بیع اور اس کا ہبہ کرنا جائز، اور پانی کے گزرگاہ کی بیع اور اس کا ہبہ کرنا باطل۔ والمسألۃ تحتمل وجہین، مسئلے میں دو طرح کا اعتبار ہے، دو وجہوں کا اعتبار، مسئلوں کی دو صورتوں کا احتمال ہے۔ نمبر ایک، بیع و رقبۃ الطریق، کہ نفس راہ کی بیع، والمسیل، یہ اسی پر عطف ہے رقبہ پر، اور عین گزرگاہ کی بیع، تو گیا عین کی بیع، اور دوسرے کیا بیع و حقوق المرور، حق المرور، کہ راستے سے عین راستہ کی بیع نہیں۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ عین راستہ کی بیع نہیں، راستے سے گزرنے کا جو حق ہوتا ہے اس حق کی بیع۔ والتسئیل، اور عین جو ہے پانی کے گزرگاہ کی بیع نہیں، بلکہ پانی کے گزرنے کا جو حق ہوتا ہے اس حق کی بیع۔ فإن کان الاول، اگر پہلی صورت لے لیں کہ عین راستے کی بیع اور عین پانی کے گزرگاہ کی بیع، تو دونوں صورتوں میں کیا فرق ہے کہ ایک کی بیع جائز دوسرے کی ناجائز؟ فوجہ الفرق بین المسئلتین، تو دونوں مسئلوں میں وجہ فرق، دونوں مسئلوں سے مراد کیا ہے کہ عین راستہ کی بیع اور اس کا ہبہ کرنا، اور عین مسیل کی بیع اور اس کا ہبہ کرنا۔ تو دونوں مسئلوں میں وجہ فرق یہ کہ ان طریقہ معلوم، کہ راستہ معلوم ہے، متعین ہے، کانا لہو طولا و عرضا و معلوما، اور راستہ معلوم ہے، اس کی لمبائی چوڑائی اور یہ سب معلوم ہے، لیکن اما المسیل فمجہول، اور لیکن پانی کے گزرگاہ یہ مجہول ہے۔ اب کہیں گے کیسے مجہول ہے؟ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی نالی ہے، اسی سے پانی جو ہے بہے گا، یہ کیسے مجہول؟ کہاں مجہول اس اعتبار سے ہے کہ جو نہر ہے، نہر کے کتنے حصے میں پانی بہے گا۔ نہر مثلاً ہے 10 فٹ چوڑی، تو اب 10 فٹ میں پانی بہے گا کہ 5 فٹ میں بہے گا کہ 2 فٹ میں بہے گا، اور کتنا اونچا بہے گا، یہ سب مجہول ہے۔ لیکن عین جو ہے مسیل فمجہول، تو اب یہ مجہول ہے کیوں؟ لأنہ لا یدری قدر ما یشغلہ من الماء، کیونکہ اس کا طول عرض یہ معلوم نہیں کہ پانی جو ہے نہر کے کتنے حصے کو مشغول رکھے گا، نہر کے کتنے حصے میں پانی بہے گا یہ معلوم نہیں، مجہول ہے، اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ مبی کا معلوم ہونا ضروری ہے۔
تو اب دونوں میں راستہ معلوم، عین راستہ معلوم ہے، اور مسیل میں جو ہے کتنا پانی بہے گا نہر میں، کہ 1 فٹ بہے گا، 2 فٹ بہے گا، 4 فٹ بہے گا، 1 فٹ کی اونچائی کی 6 انچ کی اونچائی، یہ مجہول ہے، تو معلوم کی بہ جائز، مجہول کی بہ ناجائز، اس لیے کہ عین راستہ کی بہ جائز اور مسیل ماہ کی بہ جو ہے ناجائز۔ یہ ایک پہلے احتمال کا جواب ہو گیا۔ وہ ان کان ثانی، اور اگر دوسرا احتمال لے لیں، عین راستہ نہ لیں بلکہ راستے سے گزرنے کا جو حق ہے، اور عین مسیل نہ لیں بلکہ جو ہے اس نہر سے پانی بہنے کا جو حق ہے، تو حق کے مرور کی بہ اور حق کے جو ہے اور مسیل کی بہ، یہ تو حق کے مرور کی بہ جائز، اور بہانے پانی لے جانے کا جو حق ہے اس حق کی بہ ناجائز۔ تو اس میں وجہ فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ ان کان ثانی، اور اگر دوسرا احتمال ہو کہ حق کے مرور کی بہ اور حق کے تسئیل یعنی پانی بہانے کے حق کی بہ، تو اس کا جواب ففی حق المرور روایتان، تو پانی کے جو ہے اور اس پر کیا ہے گزرگاہ کے گزرنے کا جو حق ہوتا ہے راستے میں، تو اب اس کی بہ کے سلسلے میں 2 روایت ہیں۔ ایک روایت میں تو یہ ہے، حضرت ابن سماعہ کی روایت میں تو یہ ہے کہ جائز ہے، اور زیادات کی روایت میں ہے کہ ناجائز ہے۔ تو اگر زیادات کی روایت پر عمل کریں کہ مرور کی بہ بھی ناجائز اور مسیل کی بہ بھی ناجائز، تو دونوں میں کوئی فرق، دونوں برابر ہیں۔ لیکن اگر حضرت ابن سماعہ کی روایت لے لیں کہ حق کے مرور کی بہ جائز اور حق کے تسئیل کی بہ یہ ناجائز، تو اب دونوں میں وجہ فرق کیا ہے؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر دوسری صورت ہو تو حق کے مرور کی بہ میں 2 روایتیں ہیں، وجہ الفرق علی احداہما بینہ بین حق التسئیل، تو ان دونوں کے درمیان کہ حق کے مرور کے جائز ہونے اور حق کے تسئیل کے ناجائز کی بہ کے ناجائز ہونے کے درمیان وجہ فرق یہ ہے کہ ان حق المرور معلوم، کہ حق کے مرور تو معلوم ہے، لتعلقہ بمحل معلوم وہو الطریق، کیونکہ جو ہے حق کے مرور کا تعلق یہ معلوم ہے محل معلوم سے، کیا راستہ ہے، کہ راستے سے کہ راستہ گزرگاہ راستے سے گزریں گے، اور راستہ یہ زمین میں ہے، اور زمین کبھی فنا نہیں ہوتی ہے، یہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ تو حق کے مرور یہ تو معلوم ہے کیونکہ اس کا تعلق زمین سے ہے، اور حق کے مسیل جو ہے کہ اس کا تعلق جو ہے کہ یہ حق کے مسیل کیا، پانی چھت کے اوپر سے اگر بہہ رہا تو چھت کے اوپر سے، یہ تو تعلی والی صورت ہو گئی جو گزر چکی ہے، کہ 2 منزلہ مکان ہے، نیچے کا مکان زید کا، اوپر کا مکان بکر کا ہے، تو اوپر کے مکان کی بقا اسی وقت تک ہے جب کہ نیچے کا مکان باقی ہو، اگر نیچے کا مکان باقی نہ ہو تو اوپر کا مکان فنا ہو جائے گا، تو وہ باقی رہنے والی چیز نہیں۔ تو ایسے ہی حق کے تسئیل جو ہے یہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے، تو اس کا بھی تعلق کس سے ہو گیا کہ یہ تو جو ہے دوسرے منزل کی طرح ہو گیا۔ فرماتے دونوں مجھے فرق یہ ہے کہ حق کے مرور جو ہے کا تعلق معلوم ہے، اور اس کا تعلق ہے محل معلوم سے، وہ کیا ہے زمین یعنی راستہ۔ وہ امل مسیل اور گزرگاہ کی بہ، امل مسیل و السطح ہے، اور پانی کے گزرنے کا حق کس پر ہے، چھت کے اوپر سے، فہو نظیر و حق تعلی، اور یہ حق تعلی کی مثال ہو گئی۔ وہ علی الارض مجہول، اور زمین پر جو ہے اس کا حق مجہول ہے، لے جہالت محل ہی، اور اس کے محل کے معلوم ہونے کے۔ تو اب 2 صورت ہے کہ پانی کی گزرگاہ یا تو اوپر ہے یا نیچے ہے، اگر اوپر ہے چھت پر ہے تو اس لیے تو حق تعلی کی مثال ہو گئی کہ تعلی جو ہے یہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے، اس وقت تک یہ حق باقی ہے جب تک کہ نچلی منزل ہے، نچلی منزل گر گئی تو اوپری منزل خود بخود گر جائے گی، اور حق کے مسیل بھی جو ہے معدوم ہو جائے گا۔ اب اگر کہیں پانی بہانے کا راستہ تو زمین سے ہے، تو اگر یہ زمین سے ہے تو حق کے جو ہے اب یہ معلوم نہیں کہ زمین کے کتنے حصے میں پانی بہے گا، کتنا حصہ مصروف رہے گا، تو یہ مجہول کی بہ ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ ان دونوں درمیان وجہ فرق یہ ہے کہ حق کے تسئیل
اور کہ حق تصیل اور حق مرور کے درمیان فرق یہ ہے کہ حق مرور معلوم ہے، اس کا تعلق محل معلوم سے ہے، یعنی وہ زمین سے ہے، راستے سے ہے، اور مسیل تو اپنی پانی کی گزرگاہ یا تو چھت سے یا زمین سے ہے، لیکن اگر چھت سے ہے تو فاوا نصیر و حق تعلی، تو یہ حق تعلی کی مثال ہے کہ یہ حق تعلی کی بے جائز نہیں، اس لیے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ وہ علل ارض، اور اگر حق مسیل جو ہے زمین سے ہے، پانی زمین سے بہہ رہا ہے تو اس کی بے کیوں ناجائز؟ کہتے ہیں لجہالت محلی، محل کی جو ہے ناجائز ہونے کی وجہ سے۔ وہ وجہ الفرق بین حق المرور و حق تعلی، حق مرور اور حق تعلی کے درمیان وجہ فرق دو روایتوں میں سے یہ ہے، ایک روایت میں اس میں جواز ہے کہ انا حق تعلی تعلق بعین لا تبقى وهو البناء فاشبہ المنافع، کہ حق تعلی یہ متعلق ہوتا ہے ایسے عین سے جو باقی رہنے والا نہیں ہے، اور وہ ہے عمارت، کہ پہلی منزل اگر باقی ہے تو دوسری منزل باقی رہے گی، پہلی منزل باقی نہ رہے تو دوسری منزل باقی نہیں رہے گی۔ تو فرماتے ہیں کہ حق تعلی یہ متعلق ہوتی ایسے عین سے جو باقی رہنے والی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ پہلی عمارت، فاشبہ المنافع، تو اب یہ منافع کے مثل ہو گئے۔ تو اما حق المرور، لیکن حق مرور کی بے تو یتعلق بعین تبقى، تو حق مرور کی بے یہ متعلق ہے ایسے عین سے جو باقی رہنے والی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ زمین۔ فاشبہ العیان، تو یہ آیان سے مشابہ ہو گیا اور عین کی بے جائز ہے۔ قال ومن باع جاریۃ فاذا هو غلام فلا بیع بینہما، کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر میں فرمایا کہ جس نے جاریہ یعنی باندی کہہ کر کے بیچا، اور وہ باندی نہیں حقیقت میں غلام ہے، لڑکا ہے، تو باندی کہہ کر کے بیچا، اور خریدار کو باندی ہی کی ضرورت تھی کیونکہ اسے جو ہے خدمت لینا مقصد تھا، جسمانی خدمت بھی اور وطی بھی مقصد تھی، تو یہ باندی ہی سے حق حاصل ہوگی اور غلام سے نہیں۔ تو جس نے باندی بیچا اور وہ باندی نہیں بلکہ غلام ہے تو فلا بیع بینہما، تم بائع اور مشتری کے درمیان یہ بیع منعقد نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے مقصد کے یہ خلاف ہے۔ بخلاف ما اذا باع کبشا فاذا ہوا نعجۃ، برخلاف یا کسی نے کہ یہ دمبا بیچا، دمبا یہ بھیڑ کے برابر ہوتا ہے اور اسی کے قبیل سے ہے، جس نے دمبا بیچا اور حالانکہ وہ دمبا نہیں بلکہ نعجہ یعنی بھیڑی نکلی، تو دمبا کہہ کے بیچا اور نکل آئی بھیڑی، تو حیث ینعقد البیع، تو یہ بیع منعقد ہوگی، ویتخیر، اور مشتری کو اختیار ہوگا، چاہے وہ بیع کو نافذ کر دے اور چاہے تو فسخ کر دے، کیونکہ اس نے تو دمبا خریدا تھا، دمبا خریدنا اس کا مقصد تھا، لیکن جب بھیڑی اس نے بیچ دیا تو اب اس کے مقصد کے خلاف ہے، اب تو چاہے بیع تو نافذ، بیع صحیح، اب چاہے تو فسخ کر دے اور چاہے تو قبول کر لے۔ تو اب دونوں میں وجہ فرق کیا کہ یہ دیکھیے یہاں بھی جو ہے وہاں تذکیر و تانیث کا فرق ہے کہ باندی کہہ کر کے اس نے فروخت کیا اور باندی نہیں غلام ہے تو بیع ناجائز، اور یہاں بھیڑ کہہ کر کے بیچا ہے، دمبا کہہ کے بیچا ہے اور نکل آئی بھیڑ، تو یہ بیع جائز ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جیسے والفرق یبتنی علی الاصل الذی ذکرناہ فی النکاح، اور یہ فرق جو ہے کہ بنیاد اس اصل اور ضابطے پر ہے جس کو ہم نے کتاب النکاح میں ذکر کیا ہے۔ کہ دیکھیے کتاب النکاح میں آپ کو یاد ہوگا کہ مجلس عقد میں ہندہ بیٹھی ہوئی ہے اور قاضی صاحب نے نکاح پڑھاتے وقت دولہا سے یہ کہا کہ یہ لڑکی جو خالدہ بیٹھی ہوئی ہے اس کا نکاح میں نے آپ کے ساتھ کیا۔ لڑکی بیٹھی بھی ہے لیکن اور اشارہ بھی کر رہے ہیں مگر نام غلط لے رہے ہیں، وہ ہے ہندہ اور نام لیا خالدہ، یہ لڑکی جو تمہارے سامنے بیٹھی ہے خالدہ، اس کا نکاح میں نے تمہارے ساتھ کیا، کیا تم نے قبول کیا؟ اب وہ کہہ دے کہ میں نے قبول کیا، تو اب نکاح ہوگا یا نہیں؟ نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اب کہیں گے یہاں تو اشارہ تو صحیح ہے اسی لڑکی کا ہے مگر تسمیہ فاسد ہے نا، تسمیہ کیا ہے؟ وہ تو ہے ہندہ اور نام لے رہے ہیں خالدہ،
تب بھی یہ نکاح صحیح ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اس کی اصل کس پر ہے کہ اگر یہ دیکھیں کہ متحد جس کی طرف اشارہ ہے وہ متحد الجنس ہے یا مختلف الجنس۔ اگر متحد الجنس ہے تو اور اشارہ کر رہے ہیں تو اگرچہ تسمیہ غلط ہے تو وہ بیع صحیح ہو جائے گی، کیونکہ متحد الجنس اگر ہے تو وہاں اشارہ تسمیہ سے بلیغ ہے، اور اگر مختلف الجنس ہے تو وہاں اشارہ نہیں بلکہ تسمیہ جو ہے لینا پڑے گا۔ فرق دونوں پر یہ ہے، دونوں اور اصل پر فرق یہ ہے کہ جس کو ہم نے کتاب النکاح میں ذکر کیا، امام محمد کی دلیل کیا، ان الاشارۃ مع التسمیۃ، کہ اشارہ تسمیہ کے ساتھ اذا اجتمعتا، جب دونوں جمع ہو جائیں، ففی مختلف الجنس، مختلفین تھا اضافہ سے نون گر گیا، کہ دو مختلف جنسوں میں سے يتعلق العقد بالمسمى، تو اگر دونوں مختلف جنس ہیں اور اشارہ اور تسمیہ دونوں میں فرق ہو گیا تو اب جو ہے عقد متعلق ہوگا مسمى سے، وَيَبْطُلُ لِانْعِدَامِهِ، اگر وہ مسمى نہیں، مسمى کے معدوم ہونے سے بیع باطل ہو جائے گی۔ مثلا جو ہے کہ کہہ رہا کہ میں نے باندی بیچا، یہ باندی آپ کے ہاتھ فروخت کیا، اور وہ جو اس کا یہ باندی وہ باندی نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے، غلام ہے، تو یہ بھی کہہ رہا باندی بھی کہہ رہا ہے، تو اب یہ بیع باطل ہو جائے گی۔ اور وفی مختلف الجنس، اور اگر جو ہے مختلف الجنس ہوں اور جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ مختلف الجنس ہیں، اور جو ہے اور تسمیہ اور اشارہ دونوں میں فرق ہو رہا ہے، ففی مختلف الجنس، دو مختلف جنسوں میں يتعلق العقد بالمسمى، تو مسمى سے عقد جو ہے متعلق ہوگا، وَيَبْطُلُ لِانْعِدَامِهِ، اور مسمى کے معدوم ہونے سے جو ہے عقد باطل ہو جائے گا۔ تو اب وفی متحد الجنس يتعلق المشار الیہ، اور اگر مشار الیہ اور مسمى دونوں متحد الجنس ہیں تو يتعلق بالمشار الیہ، تو مشار الیہ سے جو عقد متعلق ہوگا، وینعقد، اور عقد منعقد ہو جائے گا، لوجودہ، اس کے موجود ہونے کی وجہ سے، وتخیر لفوات وصف، اور مشتری کو اختیار ہوگا وصف کے فوت ہونے سے، تو اصل میں منعقد ہے کیونکہ مسمى موجود ہے، اور اس کو اختیار کیوں ہوگا کیونکہ وصف یہ فوت ہے۔ اب مثالی کمر اس طرح عبدن علی انہ خباز، جیسے کسی نے ایک غلام خریدا اور یہ کہہ کر کے کہ ہم کو روٹی پکانے والا غلام چاہیے، اور بائع نے جو ہے دے دیا بابو الاختر کو کہ لے جائیے بہت اچھی روٹی پکاتا ہے۔ تو اب یہاں جو ہے کہ ہے تو مختلف الجنس ہے، جنس تو ایک ہے، کہا ہم کو ایسا غلام چاہیے کہ جو روٹی پکانے میں ماہر ہو، تو چاہے ہم وحید الرحمن کو فروخت کریں، چاہے جو ہے اس کو باب الاختر کو فروخت کریں، چاہے اور کسی کو، ایک مثال ہے ورنہ سب تو آزاد ہیں، تو کسی کو خریدیں، تو اب یہ خریدنا اور بیچنا صحیح ہے، لیکن ہمارا مقصد تھا کہ ایسے غلام کو خریدیں جو روٹی پکانا جانتا ہو، اور باب الاختر پکانا نہیں جانتا، روٹی کھانا جانتا ہے، تو ہمارے مقصد کے مطابق تو ہے نہیں ہے۔ تو مختلف الجنس میں کیا ہے، یہ عقد متعلق ہوتا ہے مسمى سے، اور باطل ہو جائے گا جو ہے مسمى کے تسمیہ کے باطل ہونے سے، اور متحد الجنس میں عقد جو متعلق ہے مشار الیہ سے، اور عقد جو ہے یہ منعقد ہو جائے گا مشار الیہ کے موجود ہونے کی وجہ سے، اور مشتری کو اختیار ہوگا وصف کے فوت ہونے سے، کمن اس طرح جیسے کسی نے غلام خریدا اس شرط پر کہ یہ خباز ہے، خبز روٹی، خباز روٹی پکانے والا، کہ یہ اچھا نان بائی ہے، فَإِذَا هُوَ كَاتِبٌ، تو وہ نان بائی نہیں کاتب نکلا، وفی مسئلتنا الذکر والانثی من بنی آدم، اور ہماری مثال میں جو ہے ہمارے مسئلے میں مذکر اور مؤنث بنی آدم میں دو جنس ہیں، کہ فی الاغراض، اغراض میں تو انسان ہیں دو انسان، لیکن یہ اغراض میں بھی متفاوت ہوتے ہیں، مثلا کہ عورت اگر ہے تو اس سے غرض کیا ہے کہ کھانا پکانا، بچوں کے توالد و تناسل وغیرہ، اور بچوں کی تربیت، اور غلام ہے تو باہری جو ہے امور، اسے
امامت کے لیے منتخب کرنا یا اور کسی کام کے لیے، اور یہ فوت ہوتے ہیں، اور ہمارے مسئلے میں مذکر اور مؤنث بنی آدم میں جو دو جنس ہیں للتفاوت فی الاغراض، اغراض میں تفاوت کی وجہ سے، مثلا جو ہے زید کا مقصد تھا باندی خریدنا، اور باندی خریدنے کا مقصد یہ تھا کہ زید لا ولد تھا، اس نے سوچا کہ باندی خرید لیں جس سے بچہ پیدا ہوگا، تو بچہ پیدا کرنا مقصد تھا، اور دوسرے یہ کہ اندرون خانہ اس سے خدمت لینا تھا۔ اب اگر باندی کی جگہ غلام بیچ دے، باندی کہہ کر کے غلام بیچے، تو زید کا مقصد تو پورا نہیں ہوگا، غلام سے اولاد کا سلسلہ تو نہیں چل سکتا ہے۔ تب اسی کو فرما رہے ہیں کہ دونوں مقصد میں فرق ہے، باندی اور غلام دونوں کے مقصد میں فرق ہے۔ ایسے ہی بکرا اور بکری کہ ہمیں بکرا چاہیے، اور بکرا کہا، اور اس نے جو ہے بکرا کہہ کر کے بکری فروخت کر دیا، تو یہ بے صحیح ہے، کیونکہ اسے گوشت کھانا تھا یا عقیقہ کرنا تھا، تو عقیقہ کرنا ہے یا گوشت کھانا ہے، قربانی کرنا ہے، تو چاہے بکری ہو یا بکرا، دونوں سے عقیقہ ہو جائیں گے، دونوں کی قربانی ہوگی، دونوں سے کا گوشت جو حلال ہے۔ تو یہاں تذکیر و تانیث میں فرق ضرور ہے، لیکن یہ مختلف الجنس نہیں کہیں گے، بلکہ کیا ہے، متحد الجنس کہیں گے۔ کہ تو یہ ہمارے مسئلے کی مذکر مؤنث بنی آدم میں دو جنس ہیں، ان کے اغراض و مقاصد میں تفاوت کی وجہ سے، وفی الحیوانات جنس واحد، اور حیوانات میں ایک ہی جنس ہے، کہ للتقارب فیہا، کہ ان دونوں کے مقاصد قریب قریب ہونے کی وجہ سے، مثلا بکرا اور بکری دونوں کے مقاصد میں تھوڑا سا فرق ہے، کہ بکری سے دودھ حاصل ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں، لیکن اگر دودھ حاصل کرنا نہ ہو، پالنا نہ ہو، بلکہ جو ہے مہمان آ رہے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کے لیے اسے ذبح کرنا ہے، تو چاہے بکرا ہو چاہے بکری ہو۔ اور لیکن انسانوں میں مذکر مؤنث دو جنس کے ہوتے ہیں، ان کے مقاصد میں فرق ہونے کی وجہ سے، اور حیوانات میں تذکیر مذکر اور مؤنث دونوں کیا ہے، ایک جنس کے ہوتے ہیں، مقاصد میں کیا ہے، قربت ہونے کی وجہ سے، وہو المعتبر فی ھذا، اور اس باب میں مقاصد ہی کا اعتبار ہے کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، کہ کل خل و دب سے، جیسے کہ سرکہ اور شیرہ، جنسان، یہ دو جنس ہیں، حالانکہ سرکہ بھی انگور سے بنا ہے اور شیرہ بھی انگور سے بنا، تو اصل تو انگور ہے دونوں کی، لیکن جو ہے دونوں ایک جنس سے، کہ ایک جنس نہیں دو جنس، تو ان کی اصل ایک انگور، لیکن جو ہے ہنسا اور جو ہے کہ جیسے خل اور دبس، یہ سرکہ اور شیرہ دونوں انگور سے بنائے گئے ہیں، لیکن دونوں کے مقاصد الگ الگ ہیں۔ تو سرکہ کا مقصد کیا ہے، سالن، روٹی سے کھانا، چاول سے کھانا، دال سے کھانا، اور دبس جو ہے، شیرہ جو ہے، یہ ایسے ہی طاقت کے لیے پی لینا، تو یہ دو جنس ہیں۔ والوزاری والزندینجی، اور وزاری اور دنسینجی کپڑے دو جو ہے یہ دونوں مختلف الجنس مانیں گے۔ اب ایک کپڑا ہے وزاری، جو وزار شہر کی طرف منسوب ہے، جیسے کہتے ہیں بنارسی ساڑی، جو بنارس میں وہاں بنتی ہے یا مبارک پور میں بنتی ہے، تو بنارسی ساڑی، بھاگل پوری چادر، جو بھاگل پور میں تیار ہوتی ہے، تو ایسے ہی وزاری ایک شہر ہے، تو اب اس کے جو ہے کہ وزاری جو ہے کہ یہ وزار کی طرف یہ منسوب ہے، اور جو سمرقند میں شہر ہے، تو وہاں سے جو کپڑا تیار ہوتا ہے اس کو وزاری کہتے ہیں۔ اور زندینج جو ہے یہ بھی بخارا میں ایک شہر ہے، ایک آبادی ہے، تو وہاں جو کپڑے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے زندینجی کہتے ہیں۔ تو اب دو کپڑے ہو گئے، تو اب ان کی بے جائز ہے، اور تو ان کی بے جو ہے، حالانکہ یہ دونوں جو ہے کپڑے ہی ہیں، لیکن دونوں ایک جنس نہیں، دونوں دو جنس ہو گئے، کیونکہ دونوں دو شہر میں پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے یہاں جو ہے کہ اب یہ دونوں دو جنس ہیں، حالانکہ ان دونوں کی اصل کیا ہے، دھاگا۔ تو اگر مقصد قریب قریب ہو تو ایک جنس مانیں گے، اور اگر مقصد میں تفاوت زیادہ ہے تو دو جنس مانیں گے،
اصل کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھیں اوپر آئیے کہ باندی اور غلام دونوں کی اصل کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، لیکن باندی کا مقصد کیا ہے؟ توالد، اس سے بچہ پیدا کرنا، بچوں کی پرورش لینا، اور غلام کا مقصد کیا ہے کہ توالد و تناسل نہیں، اسے صرف خدمت لینا۔ تو دونوں چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے آپ کی خدمت میں رہیں، لیکن جو ہے لاک ڈاؤن میں نہ کوئی جو ہے کہ اب یہ دونوں دو جنس ہو گئے، کون؟ جاریہ اور غلام، کیونکہ مقاصد الگ الگ ہیں۔ تو اگر جاریہ کہہ کر بیچا اور غلام نکل آیا تو یہ بے اس کی اجازت پر موقوف ہے، مشتری چاہے قبول کر لے، مشتری چاہے فسخ کر دے۔ واللہ تعالیٰ عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اشترى جاریة بألف درہم حالة أو نسیة فقبضها ثم باعها من البائع ب500 قبل أن ينقض الثمن لا يجوز البيع الثانی۔ جس نے باندی خریدی 1000 درہم میں نقد یا ادھار، حالتاً نقد اور نسیتاً ادھار، فقبضها اور مشتری نے اس پر قبضہ کر لیا، پھر بائع سے 500 روپے میں وہی باندی فروخت کر دیا اور ثمن ادا کرنے سے پہلے، تو دوسری بیع جائز نہیں۔ مسئلے کی صورت کیا ہے کہ مثلا زید نے بکر سے 1000 درہم میں ایک باندی خریدی۔ باندی کی قید اتفاقی ہے، اعتراضی نہیں، باندی ہو یا گھوڑا ہو، بکری ہو، بھینس ہو، کوئی بھی چیز ہو، کہ 1000 درہم میں ایک باندی خریدی اور اس پر قبضہ کیا، لیکن ابھی ثمن ادا نہیں کیا، پھر وہی باندی جو ہے 500 درہم میں بائع کے ہاتھ اس نے فروخت کر دیا، تو اب اس میں مشتری کا 500 روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ خریدا 1000 میں اور بیچ رہا ہے 500 کے عوض، تو اب 500 کے عوض بیچ رہا ہے، تو اب دیکھیں کہ ابھی مشتری بائع نے بیچا 1000 میں، اور 1000 روپے یہ مشتری کے ذمے اس کے جو ہے اب قرض ہو گئے، اور مشتری نے ابھی قرض یہ ادا نہیں کیا کہ پھر واپس جو ہے بائع کے ہاتھ 500 میں بیچ دیا، تو اب 500 کے عوض تو اچھا مبیع بھی اس کے پاس آ گئی، اور 1000 بائع اس جو ہے 1000 میں بائع نے بیچا تھا، تو مشتری کے اوپر 1000 تھا، پھر مشتری سے اس نے 500 میں خرید لیا، تو اب 500 کے بدلے میں 500 ہو گئے، اور 500 جو زیادہ ہے یہ مشتری پر 500 روپے قرض بھی رہ گئے، باندی بھی پاس میں آ گئی، اور 500 روپے مشتری کے ذمے قرض بھی رہ گئے، تو باندی دیا تھا، باندی لے لیا، اور جو 500 روپے مشتری کے ذمے ہے وہ کس چیز کے عوض میں؟ بلا کسی عوض کے ہے، اور یہ ذاتی جو خالی انل عوض ہو، یہی ربا ہے، سود ہے، اس لیے یہ بیع ہمارے نزدیک جائز نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بیع جائز ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ مثلا زید نے بکر سے جو ہے ایک باندی 1000 میں فروخت کر دیا، اب بکر جو ہے وہ باندی کسی تیسرے کے ہاتھ میں، خالد کے ہاتھ میں، چاہے 500 کی بیچے، 400 کی بیچے، اور 1200 کی بیچے، 2000 کی بیچے، یا فری دے دے، تو ہر طرح سے جائز ہے۔ تو جب وہ تیسرے کے ہاتھ بیچ دے تو جائز ہے، تو اگر بائع کے ہاتھ بیچے تو کیوں ناجائز ہے؟ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے۔ اس کا جواب احناف حدیث کی روشنی میں دیتے ہیں، جو حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ ایک خاتون آئیں اور انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ پہلے ترجمہ لے لیں۔ ومن اشتری جاریۃ بألف درہم، جس نے ایک باندی 1000 روپے میں فروخت، 1000 درہم میں فروخت کی، نقد یا ادھار، فقبضها، پھر مشتری نے اس پر قبضہ کیا، ثم باعها من البائع ب500، پھر وہی باندی بائع سے 500 درہم میں فروخت کر دیا، قبل ان ينقض الثمن، ثمن ادا کرنے سے پہلے، لا يجوز البيع الثانی، تو بیع ثانی جائز نہیں، یعنی مشتری نے بائع سے جو 500 میں فروخت کیا یہ جائز نہیں ہے۔ وقال الشافعی یجوز، امام شافعی فرماتے ہیں کہ جائز ہے، کیوں؟ لأن الملک قد تم فیہا بالقبض، امام شافعی فرماتے ہیں کہ مشتری کے قبضہ کرنے سے مشتری کی ملک تام ہو گئی، فصار البیع من البائع ومن غیرہ سوا،
تو اب بائے یا غیر بائے سے یہ بائے برابر ہے، چاہے وہ مشتری بائے سے بیچے یا غیر بائے سے بیچے برابر ہے، کوئی حرج نہیں۔ کما لو باء بمثل الثمن الاول اور بزیادت، کہ ایسے ہی کہ جیسے کہ مشتری جو ہے ثمن اول کے برابر جو ہے بائع سے بیچے یا جو ہے ثمن اول سے زیادہ کر کے بیچے، دونوں صورتوں میں یہ بائع جائز ہے۔ یا سامان کے عوض بیچے، مثلا 1000 میں تو باندھی خریدا اور پھر اس بائع نے 25 بورا گیہوں کے عوض جو ہے مشتری جو بائع سے فروخت کر دیا، سامان سے بیچے، دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ مولانا ہماری دلیل یہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد اس خاتون سے جنہوں نے قد باعت بست مئہ بعد ما اشترت بثمان مئۃ بئس ما شریتے واشتریتے ابلغی زید بن ارقم ان اللہ تعالی ابطلا حجہ و جہادہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لم یتب۔ ہماری دلیل ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ ارشاد کہ ایک خاتون ان کے پاس آئیں اور انہوں نے جو ہے ایک باندی خریدا 800 درہم میں اور اسے جو ہے بیچ دیا تھا پھر انہیں بائع کے ہاتھ 600 درہم میں۔ بالکل صورت مسئلہ ہے کہ کہ ان خاتون نے 800 درہم میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے باندی خریدی اور پھر اسے بیچ دیا جو ہے 600 درہم میں۔ پھر آئیں پوچھنے کے لیے کہ کیا یہ میں نے صحیح کیا؟ اس پر حضرت ام المومنین نے کیا فرمایا؟ دیکھیے ہماری دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ قول ان خاتون سے جنہوں نے 600 درہم میں باندی فروخت کیا اور 800 درہم میں خریدنے کے بعد تو ام المؤمنین نے کیا فرمایا کہ بیسا ما شریتے واشتریتے، کہ جو تم نے خریدا اور بیچا یہ تم نے برا کیا، کہ پہلے جو ہے جو خریدا اور پھر اسے بیچ دیا اور زیادہ میں خریدا کم میں بیچا انہی بائع کے ہاتھ۔ اب لگی زید بن ارقم، زید بن ارقم کو ہمارا پیغام پہنچا دو، انہی سے خریدا تھا، وہ بائع تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارے حج اور تمہارے جہاد کو باطل کر دیا ہے اگر تم توبہ نہ کرو، کہ اگر تم اس جو ہے خرید و فروخت سے توبہ نہیں کرو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تم نے جہاد کیا ہے اور جو تم نے حج کیا ہے اللہ تعالیٰ اس حج اور جہاد کو باطل فرما دے گا، کیونکہ یہ ربا ہے اور ربا کیا ہے؟ حرام قطعی ہے۔ دلیل عقلی، تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ بائع سے جتنے میں خریدا ہے اس سے کم میں بیچنا یہ ناجائز و گناہ ہے۔ دلیل عقلی، کہ لأن الثمن لم يدخل فی زمانہ، کہ مبی پر جب بائع نے مشتری نے قبضہ کر لیا اور مبی ابھی ادا نہیں کیا ہے، کہتے ہیں ثمن ابھی ادا نہیں کیا ہے، کہ ثمن ابھی جو ہے بائع کے زمانے میں داخل نہیں ہوا، فَإِذَا وَصَلَ إِلَيْهِ الْمَبِيُّ، اور جب مبی جو ہے پہنچ گئی بائع کے پاس تو وقعت المقاصہ، تو اب یہ مقاصہ ہو گیا برابر برابر ہو گیا، کہ اپنے پاس سے باندھی دیا تھا اور وہی باندھی پھر اس کے پاس آ گئی تو یہ برابر برابر ہو گیا، باندھی دیا وہی باندھی میں، تو وقعت المقاصہ، تو یہ مقاصہ ہو گیا برابر برابر لین دین۔ بقیا لہو فضل و 500، تو اب ان کے پاس جو ہے مشتری کے اوپر 500 درہم زائد باقی رہے، وہ ذالک بلا عوض، اور یہ بغیر عوض کے ہے، یہی سود ہے، یہی حرام و گناہ ہے۔ بھائی باندھی دیا تھا، باندھی لے لیا، یہ تو برابر ہو گیا، اور 1000 میں بیچا تھا اور اس کی قیمت جو ہے 500 بائع پر واجب ہوئی، تو 1000 میں 500 مائنس کر دیں، گھٹا دیں تو 500 باقی بچے گا، تو بائع کے مشتری کے ذمے بائع کے 500 درہم اب بھی ہو رہے ہیں، تو درہم کس چیز کے ہیں؟ باندھی تو اس کے پاس خود ہی آ گئی ہے، وہ بلا کسی عوض کے ہے، اور وہ ذاتی جو خالی انل عوض ہو وہ حرام۔ کہتے ہیں باخلاف جو انہوں نے قیاس کیا تھا کہ اگر سامان کے عوض بیچ دیں تو کہا بخلاف ما اذا باع بالعرض، کہتے ہیں کہ اگر 1000 میں خریدی ہوئی باندھی پھر اسی بائع سے جو ہے سامان کے عوض بیچ دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ان الفضل انما یظہر عند المجانست، کیونکہ زیادتی
یہ ظاہر ہوگی ہم جنس کے اگر ہم جنس ہی نہ ہو تو اب کمی بیشی نہیں. مثلاً 10 جو ہے سا گیہوں 5 سا گیہوں کو اور 10 سا چنا کے عوض بیچیں یا 5 سا چنا کو 10 سا گیہوں کے عوض بیچیں تو یہ کمی بیشی جائز ہے ناجائز نہیں. تو اذا اختلف النوعان تو جب ان نوع بدل گئی تو اب چاہے جیسے بیچو. تو مجانست ہو تب کمی بیشی ہوگی. اگر ہم جنس نہ ہو تو ایک طرف باندی ہے دوسری طرف سامان ہے ہم جنس ہے ہی نہیں اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں. قال ومن اشترى جاریۃ ب500 جس نے باندی خریدی 500 درہم میں ثم باعها واخرى معها من البائع پھر اس باندی کو دوسری باندی کے ساتھ بائع کے ساتھ بیچ دیا قبل ان ينقض الثمن ثمن ادا کرنے سے پہلے 500 درہم میں فالبیع جائز فی التی لم یشترها من البائع اور تو اس باندی میں بیع جائز ہے کہ جس کو بائع سے خریدا نہیں تھا. ویبطل فی الاخری اور دوسرے کے حق میں بیع باطل ہے. صورت مسئلہ کیا ہے کہ زید نے بکر سے باندی خریدی 500 درہم میں. زید نے باندی خریدی بکر سے 500 درہم میں. پھر جو ہے وہی باندی جس کو زید نے بکر سے خریدا تھا وہی باندی اور اس کے ساتھ ایک اور باندی ملا کر کے 2 باندی بیچ دیا 500 درہم میں بکر سے. تو اب جو ہے کیا حکم ہے تو اب کہتے ہیں کہ وہ باندی جو زید سے خریدا وہ باندی جس کو بکر سے خریدا تھا اس کے حق میں بیع باطل ہے بیع فاسد ہے. لیکن جو ہے وہ باندی جس کو اس سے خریدا نہیں تھا اس کے حق میں بیع صحیح ہے. مثلاً زید نے بکر سے ایک باندی بنام ہندا خریدا 500 درہم میں. پھر زید نے وہی باندی جو بنام ہندا ہے اس کے ساتھ ایک اور باندی ضم کر کے جو بنام خالدہ ہے بکر کے ہاتھ اسی 500 روپے میں بیچ دیا. تو ہندا جس کو اس نے خریدا تھا اس کے حق میں تو یہ بیع ناجائز لیکن خالدہ جس کو اس نے بکر سے خریدا نہیں تھا اس کے حق میں بیع جائز ہے. دیکھیے من اشتری جاریۃ ب500 جس نے باندی خریدی 500 درہم میں ثم باعها پھر اسی باندی کو واخری معها اور اس کے ساتھ دوسری باندی کو باع من البائع بائع سے فروخت کر دیا اور پہلی خریدی ہوئی باندی کا ثمن ادا کرنے سے پہلے اور ب500 500 درہم میں فروخت کیا. 500 درہم میں ایک باندی خریدا تھا اور 500 درہم میں اسی بائع کے ہاتھ 2 باندی بیچ دیا. فالبیع جائز فی التی لم یشترها من البائع تو اس باندی کے حق میں بیع جائز ہے جس کو بائع سے اس نے خریدا نہیں تھا. یعنی خالدہ نام کی جو باندی ہے کہ جس کو بائع سے خریدا نہیں تھا اس کے حق میں تو بیع صحیح ہے. اور ویبطل فی الاخری اور دوسری باندی جس کو اس نے جو ہے بکر سے خریدا تھا ہندا نامی تو ہندا کے حق میں بیع یہ باطل ہے. کیوں باطل ہے کہتے ہیں لأنه لا بد ان یجلا بعض الثمن بمقابلة التي لم يشترها منه فيكون مشتريا للأخرى بأقل مما باع وهو فاسد عندنا. تو اب بطلان کی وجہ کیا ہے تو 500 میں ایک باندی یعنی ہندا کو خریدا تھا اور 500 میں 2 باندی بیچ رہا ہندا اور خالدہ. تو ظاہر ہے کہ بیع کہتے ہیں کہ جس کے مقابل میں کچھ ثمن ہو. تو 500 میں خریدا 500 میں بیچا تو جو خالدہ ہے دوسری باندی ہے ظاہر ہے کہ اس کے عوض ثمن کا کچھ نہ کچھ حصہ تو ضرور ہوگا. تو فرض کر لے کہ جو دوسری باندی ہے خالدہ اس کو 100 درہم میں بیچا 100 روپے میں تو اور 400 میں جو ہے پہلی باندی جو ہندا ہے اس کو فروخت کیا. تو ہندا کو فروخت کیا 400 میں اور خالدہ کو فروخت کیا 100 میں. تو بیع اس لیے باطل ہے بھئی خالدہ کے بارے میں تو کوئی مسئلہ نہیں. ہندا کے حق میں کہ ہندا کو خریدا تھا 500 میں اور اب بیچ رہا ہے 400 میں تو جتنے میں خریدا تھا اتنے ہی میں بیچے تو جائز اور اس سے کم میں اسی بائع سے بیچا یہ ناجائز ہے.
فرماتے اس لیے کہ ضروری ہے کہ جس باندی کو اس نے زید سے خریدا نہیں، بغض سے خریدا نہیں تھا، اس کے مقابل میں ثمن کا کچھ نہ کچھ حصہ کر دیا جائے۔ تو اب یہ اس کو خریدنے والا تو اب کچھ حصہ کر دیں گے، اگر 50 روپیہ کر دیں گے تو گویا ہندہ جو ہے اس کو 450 میں بیچ رہا ہے، 100 روپیہ اس کے مقابل کریں گے تو گویا 400 میں اس کو جو ہے فروخت کیا۔ اگر 200 روپیہ جو ہے خالدہ کے مقابل میں کر دیں گے تو ہندہ جس کو 500 میں خریدا تھا تو گویا اس کو 300 میں بیچ رہا، بہرحال جتنے میں خریدا تھا اس سے کم میں بیچ رہا ہے۔ فرماتے اس لیے کہ ضروری ہے کہ جس کو نہیں خریدا تھا اس کے مقابل میں ثمن کا کچھ حصہ کر دیا جائے۔ تو اب یہ دوسری باندی کو خریدنے والا ہوا بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَ، تو جتنے میں بیچا تھا اس سے کم میں خریدنے والا ہوا، 500 میں بیچا تھا اب 400 میں خرید رہا ہے، وہ فاسد، یہ فاسد ہے ہمارے نزدیک۔ وَلَمْ يُوجَدْ هَذَا الْمَعْنَى فِي صَاحِبَتِهَا، اور جو دوسری باندی جس کو اس کے ساتھ ضم کر کے بیچا ہے تو اس میں یہ معنی نہیں پایا گیا، تو اس لیے کہ مثلا جو ہے اس کو اس سے خریدا ہی نہیں تھا، اس کی قیمت چاہے 50 روپیہ کرے، چاہے 100 روپیہ، چاہے 1 روپیہ، چاہے 5 روپیہ، جو چاہے بیچ دے، تراضی طرفین کا نام بیع ہے۔ تو اس کو جب خریدا نہیں تھا اس سے تو جتنے میں چاہے بیچ دے، کمی زیادتی میں کوئی فرق نہیں ہے، کہتے ہیں بخلاف اور یہ معنی نہیں پایا گیا اس مادی میں جس کو اس کے ساتھ ضم کر کے فروخت کیا ہے۔ ولا یشیع الفساد لأنه ضعیف فیہا لکونہ مجتہدا فی، ایک سوال اور اس کا جواب۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پہلی باندی یعنی خبرام ہندہ جس کو اس نے 500 میں خریدا تھا اور خالدہ ہندہ کے ساتھ ساتھ خالدہ کو ضم کر کے 500 میں فروخت کیا، تو فرماتے ہیں کہ یہ ہندہ کے حق میں بیع ناجائز اور خالدہ کے حق میں بیع صحیح۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں بیع یا تو صحیح ہو یا تو دونوں فاسد ہو، کیونکہ یہاں صفقہ ایک ہے، تو جب صفقہ ایک ہے تو ایک بیع جب فاسد ہے تو فساد دوسرے میں بھی طاری ہو جانا چاہیے، شائع پھیل جانا چاہیے۔ تو جواب دے رہے ہیں کہ ایک بیع میں اگرچہ فساد ہے مگر یہ فساد دوسری بیع تک منتقل نہیں ہوگا، فاسد جو ہے پھیلے گا نہیں۔ کیوں نہیں پھیلے گا؟ اس لیے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے، اجتہادی ہے، جیسا کہ گزر چکا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جائز ہے۔ تو جب یہ مسئلہ جو اجتہادی ہے تو اب فساد یہ قوی نہیں بلکہ فساد ضعیف ہے، اور جو چیز ضعیف ہوتی ہے وہ دوسرے تک منتقل نہیں ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں اور یہ فساد پھیلے گا نہیں، یعنی خالدہ کی بیع فاسد نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ پہلی جو ہے باندی میں یہ فساد ضعیف ہے، لکونہا مجتہدا فی، کیونکہ یہ مختلف فی ہے، اجتہادی مسئلہ ہے یہ۔ او لأنہ باعتبار شبہۃ الربا، یہ دوسری دلیل، یا تو یہ کہ شبہ ربا کے اعتبار سے اول جو ہے، یا تو شبہ ربا کے اعتبار سے یہ ناجائز ہے، او لأنہ طارن، کہتے ہیں یا تو یہ فساد جو ہے فساد طاری ہے، لأنہ یظہر بانقسام الثمن، کہ یہ فساد ظاہر ہوگا ثمن کے تقسیم کرنے سے، او المقاصہ، اور یا برابری سے، فلا یسری الی غیرہا، تو اب دوسرے تک یہ جو ہے فساد سرایت نہیں کرے گا۔ کیا مطلب ہوا کہ فساد اس وقت ہوگا جب کہ ثمن کو تقسیم کرتے ہیں، مثلا 500 کو جو ہے 500 میں خریدا تھا اور 500 میں دو باندی بیچا، ایک کی قیمت 400، دوسرے کی قیمت 100 روپے، تو جس کو خریدا تھا 500 میں اس کو 400 میں بیچا، تو جب یہ ثمن تقسیم کر دیں گے تبھی یہ فساد ہوگا، اور اگر ثمن تقسیم نہ کریں تو اب فساد نہیں ہوگا۔ مقاصہ کر دیں برابر کہ 500 میں اس کو ہم نے خریدا تھا اور اس باندی کو ہم نے 500 میں بیچا ہے، البتہ دوسری باندی یہ اپنی طرف سے ہم ہدیہ دے رہے ہیں۔ کیسے سامان ہوتا ہے کہ گیٹ 1 بائی 1، ایک سامان خریدیے دوسرا سامان فری، تو بیع تو ایک ہی سامان کے مگر ایک فری ہے، تو ایسے ہی ایک باندی میں بیع ہے اور دوسری بیع جو ہے مادی کو اپنی طرف سے اسے بطور نظر بطور ہدیہ کو پیش کر رہا ہے، تو فساد دوسری باندی تک طاری نہیں ہوگا۔ وَمَنِ اشْتَرَىٰ زَيْتًا عَلَىٰ أَن يَزِنَهُ بِظَرْفِهِ فَيَطْرَحُ عَنْهُ
مکان کل ظرف 50 رطلا فهو فاسد۔ زید نے بکر سے زیتون کا تیل خریدا، روغن زیتون خریدا، مثلا کہا کہ آپ ہمیں 100 لیٹر دے دیں، وزن کے اعتبار سے 100 کلو روغن زیتون دے دیں، اور اپنا ہی ڈبہ بھی دیا، کہا ہمارے ڈبہ میں جو ہے آپ 100 لیٹر وزن کر دیں، 100 کلو وزن کر دیں، اور 100 کلو تو ایک ڈبے میں 5 کلو روغن زیتون کا آیا، اور 20 ڈبے میں 100 کلو ہو گئے۔ وزن کرنے کے بعد جب تیل بھر گیا، وزن کر دیا گیا، اب زید کہہ رہا کہ ہمارے جو یہ ڈبے ہیں، ہر ایک ڈبے کا وزن جو ہے آدھا کلو ہے، جو ہر ایک ڈبے کا وزن آدھا کلو ہے، اور ڈبہ لے کر کے روغن زیتون 100 کلو ہوا، تو اب ایک ڈبے کا وزن مثال ہے کہ آدھا کلو، تو اب 20 ڈبے کا وزن ہو گیا 10 کلو، تو 10 کلو ابھی روغن زیتون آپ اور دیں، تب جا کر کے جو ہے برابر ہوگا، کیونکہ آپ نے ڈبے کے ساتھ وزن کیا ہے، اور ہر ڈبے کا وزن جو ہے آدھا کلو، تو 20 ڈبے کا وزن 10 کلو ہو گیا، تو 10 کلو آپ اور روغن زیتون الگ سے دیں، یہ کہا۔ یا کہا کہ 100 کلو کا ریٹ تو طے ہوا تھا، لیکن 10 کلو تو ڈبوں کا وزن ہو گیا، اتنا آپ اس سے گھٹا دیں، مائنس کر دیں۔ یا یہ کہا کہ ہر ڈبے کا وزن 250، ہر ڈبے کا وزن جو ہے 100 گرام ہے، تو 20 ڈبوں کا وزن 2 کلو ہوا، تو 2 کلو تیل آپ اور بڑھائیے، یا 2 کلو تیل کی قیمت کم کر دیجئے، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کہ زید یہ تو خود کہہ رہا کہ ان ڈبوں کا وزن مثلا 200 گرام ہے یا 250 گرام ہے، تو 200 گرام ہے تو اب یہ ہو گیا 2 کلو 20 ڈبوں کو، اور اگر 250 گرام ہے تو ایک ڈبے کی جو ہے 250 گرام اگر ہے تو 5 کلو جو ہے، نہیں، ایک ڈبے کا وزن اگر 200 گرام ہے تو 4 کلو جو ہے مائنس ہوگا، اور اگر 250 گرام ہے تو 5 کلو مائنس ہوگا، اتنا آپ کم کر دیجئے یا تیل بڑھا دیجئے، تو یہ بے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ڈبوں کی کا وزن جو زید بتا رہا ہے وہ غلط بتا رہا ہے، اور تیل بھر گیا ہے، اب ان ڈبوں کو وزن کرنے کی کوئی صورت بھی نہیں ہے، یا تو تیل اس میں سے الٹا جائے تو یہ دقت بھی ہے، تو یہ زید بتا رہا، تو یہاں احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وزن اس کے علاوہ ہو، دوسرا ہو، اس لیے یہ جو ہے ومن اشتری زیتن علی ان یزنہ بظرفہ، جس نے روغن زیتون خریدا اس شرط کے ساتھ کہ بائع جو ہے مشتری کے برتن میں تیل وزن کر دے، فیطرحہ عنہ، طرح کے معنی گھٹانا ہوتا ہے، اور مکانہ کل ظرف 50 رطلا، تو جو ہے بائع ہر ظرف، ہر برتن کا وزن جو ہے 50 رطل مائنس کر دے، گھٹا دے، فہو فاسد، تو یہ بے فاسد ہے۔ ایک مسئلہ ہو گیا، اور دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ وَإِنِ اشْتَرَىٰ عَلَىٰ أَن يَطْرَحَ عَنْهُ بِوَزْنِ الظَّرْفِ، کہ دوسرا مسئلہ یہ کہ زید نے کہا کہ آپ 100 لیٹر یا 50 لیٹر یا 50 کلو روغن زیتون دے دیں، اور ہمارے ہی ڈبے میں رکھ کر وزن کریں، لیکن پہلے ڈبے کا وزن آپ کر لیجئے، اور جتنا ڈبے کا وزن ہو اتنا گھٹا دیجئے گا، تو جب ڈبے کا وزن پہلے کر لیں تو اس میں کوئی نزاع نہیں ہے۔ اب ڈبے کا وزن کر لیا، دیکھا کہ ہر ڈبہ 100 گرام کا ہے، تو 20 ڈبے 2 کلو کے ہو گئے، تو اب 2 کلو تیل مزید دے دے اس کو، یا 100 کلو میں 2 کلو کی قیمت گھٹا دے، تو یہاں وزن بائع نے خود وزن کر لیا ہے کہ مشتری کے ڈبے کا وزن کتنا ہے، اس لیے یہ مقتضائے عقد کے خلاف نہیں، موافق یہ جائز ہے۔ اور پہلی صورت میں جہاں بائع نے، مشتری نے یہ کہا کہ ہر ڈبے کا وزن آپ جو ہے 100 گرام مان لیں، تو
تو یہ جائز نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ 100 گرام سے کم ہی ہو، 50 ہی گرام ہو، وہ زیادہ مائنس کروا رہا ہے۔ اور اگر جو ہے یہ کہا کہ اب خریدا اس شرط پر کہ اس سے جو ہے برتن کے وزن کو جو ہے گھٹا دے مجموعے سے تو جائز ہے، کہ لأن شرط الاول لا یقتضیہ العقد، کیونکہ پہلی شرط یہ مقتضائے عقد کے مطابق نہیں ہے، کیوں مشتری یہ کہہ رہا ہے کہ ہر ڈبے کا وزن 200 گرام آپ کم کر دیجئے، ہو سکتا ہے ڈبے کا وزن 100 ہی گرام ہو، بائع نے تو وزن کیا نہیں ہے، اس لیے وہ جائز نہیں ہے۔ والعقد الثانی یقتضی، اور عقد ثانی یہ اس کے مقتضائے عقد کے خلاف نہیں، کیوں کہہ رہا پہلے آپ ہر ڈبے کا وزن کر لیجئے، اس کے بعد تیل رکھ کر کے وزن کیجئے، اور جتنا ڈبے کا وہ ہے اتنا مائنس کر دیجئے، تو ہر ڈبے کو میں جب تیل رکھ کر کے وزن کریں تو 100 گرام بڑھا کر کے وزن کر دیں گے۔ ومن اشترى ثمنا في زق فرد الظرف وهو عشرة أرطال فقال البائع الزق غير هذا وهو 5 أرطال فالقول قول المشتری۔ اب اسی سے ملتی جلتی ایک صورت ہے کہ زید نے گھی خرید، اور برتن کس کا تھا؟ برتن یہ تھا بائع کے برتن میں گھی تھا، اور اسی کے برتن کے ساتھ جو ہے گھی خرید لیا، اور جب اپنے گھر گھی لے کر کے آیا اور اس نے وہ برتن جو ہے واپس کر دیا، اور برتن جو ہے اس کا اب وزن کیا تو 10 جو ہے رطل کا تھا وہ برتن۔ تو اب بائع نے کہا کہ آپ یہ تو بڑا کنسٹر لے کر کے آئے ہیں، وزنی لے کر کے آئے ہیں، ہمارا تو جو تھا وہ 5 رطل کا تھا، اور آپ یہ 10 رطل کا لے کر کے آئے ہیں، تو اب ہم کو تو 10 رطل کی قیمت مائنس کرنی پڑے گی، حالانکہ یہ ہمارا نہیں ہے، آپ دوسرا بدل کر کے لائے ہیں، تو اب کس کی بات مانی جائے گی؟ تو یہاں جو ہے اب ظاہر ہے کہ اگر گواہ ہو بائع کے پاس کہ وہ 5 رطل کا تھا تو بائع کی بات مان لی جائے گی، یہاں گواہ نہ بائع کے پاس ہے نہ مشتری کے پاس ہے، تو اب قبضہ کیا تھا مشتری نے، تو مشتری کی بات مانی جائے گی۔ اور جس نے گھی کہتے ہیں گھی خریدا پھر زکن، اور زک کہتے ہیں چمڑے کا برتن ہوتا تھا کہ کپی ہے، کہ یہ کپی میں فرد ظرف، تو وہ ظرف جو چمڑے کا برتن تھا اس کو جو ہے واپس کر دیا بائع تک، اور وہ 10 رطل کا تھا۔ بائع نے کہا کہ یہ جو ہے برتن لے کر کے آپ واپس آئے ہیں، یہ وہ برتن نہیں جو ہمارا تھا، غیر و حاضہ اس کے علاوہ تھا، وہ 5 رطل کا تھا، تو ہم 5 رطل کی قیمت مائنس کریں گے، 10 رطل کی نہیں۔ فالقول قول المشتری، تو یہاں بات مشتری کی معتبر ہوگی، لأنه ان اعتبر اختلافا فی تعین الزق المقبوض فالقول قول القابض ضمینا کان او منا، کہتے ہیں اس لیے کہ اگر اختلاف کیا جائے اور قبضہ کیے ہوئے جو ہے برتن کی تعین میں کہ یہ تھا کہ دوسرا تھا، تو اب یہاں قابض کا قول معتبر ہوگا۔ اب چاہے وہ جو ہے اس نے برتن پر قبضہ کر لیا ہو، غصب کر لیا ہو، یا خرید کر لے گیا ہو اور بطور جو ہے امانت کے ہو، تو چاہے وہ امین ہے چاہے وہ غاصب ہو، بہرحال بات اس کی مانی جس کا قبضہ ہے۔ وَإِنْ اُعْتُبِرَ اختلافاً فی الثمن، اور اگر نفس برتن میں اختلاف نہیں بلکہ گھی میں اختلاف ہے، کہ اب وہ گھی 1 کلو لے گیا فرض کیجئے، اور برتن اتنا بڑا ہے کہ جس میں 200 گرام گھی آئے گا، تو اب مشتری کہہ رہا ہے کہ 200 گرام گھی کی قیمت مائنس کیجئے یا 200 گرام اور دیجئے، بائع کہہ رہا ہے کہ نہیں 85 گرام اس میں آئے گی، تو نفس گھی میں اختلاف ہے، کہتے ہیں اور اگر ثمن گھی میں اختلاف ہے تو فوافی الحقیقت اختلاف فی الثمن، تو یہ حقیقت میں ثمن کا اختلاف ہوا، کیونکہ یہاں گھی تو لے لیا ہے، اب گھی کے بدلے میں گھی نہیں دے گا بلکہ گھی کے بدلے میں ثمن دے گا۔ اگر وہ 1000 روپیہ کلو گھی ہے اور یہ کہہ رہا کہ 200 گرام کا برتن ہے تو 800 روپے اس کو دینا ہوگا، اور اگر 100 گرام کا برتن ہو تو 900 گرام دینا پڑے گا، اور اگر کوئی وزن ہی نہ ہو تو کچھ نہیں دینا پڑے گا۔ فرماتے ہیں کہ اور اگر یہ اختلاف گھی میں تو حقیقت میں یہ ثمن میں اختلاف ہے، فیکون القول قول المشتری، تو مشتری کا قول معتبر ہوگا، کیوں لأنہ ینکر الزیادۃ، کیونکہ یہ مشتری جو ہے زیادتی کا انکار کرتا ہے اور اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے،
تو جو منکر ہوتا ہے اسی کا قول معتبر ہوتا ہے۔ واللہ تعالیٰ علم۔